السلام علیکم آغا، میرا نام سید علی عباس ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آغا 21 رمضان کو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جن کو ماتم وغیرہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تھوڑا سی بتا دیں۔ دیکھیے، عبادات کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تضاد اور تزاحم نہیں ہے۔ نماز اور روزے میں کوئی جھگڑا ہے کہ کوئی اگر روزہ رکھے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھ رہا ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتا؟ حج میں اور روزے میں کوئی جھگڑا ہے کہ کوئی حج کر رہا ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ کیسی بات ہوئی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں عبادت کر رہا ہوں تو فلاں عبادت نہیں کر سکتا؟ عبادتوں کو لڑانا، عبادتوں کے خلاف ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دینا، یہ ہماری بد سلیقہ ہونا اور ہمارے بد انتظامی کا شکار ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 21 رمضان کو کیونکہ عزاداری کرتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، یہ بدبخت آدمی ہے۔ یہ روزے کو چھوڑ رہا ہے مولا علی کے نام پر، اس کو ڈبل کوڑے لگیں گے مولا علی کی طرف سے۔ لہٰذا ایسے شخص کو احتیاط کرنی چاہیے۔ روزہ واجب عمل ہے، عزاداری ضروریات مذہب میں سے ہے، نہ عزاداری چھوڑی جا سکتی ہے نہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، دونوں کو انجام دے گا۔ السلام علیکم آغا میرا نام مرتضیٰ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آغا میرا آپ سے ایک سوال تھا۔ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ 21 رمضان کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، 21 رمضان کا روزہ سب روزوں کے برابر ہے، تو کیا ایسا ہے آغا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک روزہ رکھ لیں گے تو سارے روزوں سے وہ بچا لے گا اور وہ کافی رہے گا سارے روزوں کے لیے؟ 30 روزے فرض ہیں، 30 دن، ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ایک روزہ فرض نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھیں تو سارے روزوں کو وہ کور کر لے گا، بالکل یہ غلط بات ہے۔ سارے روزے رکھنے ہوں گے۔ صحت مند آدمی جس کو کوئی عذر نہیں ہے، جو کوئی سفر میں نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، اگر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو پھر حکم تو یہاں تک ہے کہ وہ مر جائے تو اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفنا دو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ جانور لعنت کرتے ہیں جو صحت مند ہو اور خواہ بلا وجہ کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ رہا ہو۔ لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر 21 رمضان کا روزہ رکھ لیا تو پھر وہ سارے مہینے کے روزوں کے لیے کافی ہوگا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔